बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरह मुबारक आल इमरान और इसकी आयत करीमा आयत 72 और 73 और 74। ये तीन आयत बैनात हम इसकी तिलावत करेंगे और साथ हम इसकी तजवीद जो है वो भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और तर्जमा भी साथ वो भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اس آیت مبارکہ کی آپ تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے وَقَالَ طَائِفَةٌ، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک تا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ کون سا حرف ہے؟ تا اور طا، یہاں دونوں کا ادغام ہو رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ادغام متجانسین۔ تو یہ اس کی تعریف کیا ہے کہ اس میں جو حرف ہوتے ہیں وہ ایک ہی مخرج سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے تا کی صفات الگ ہیں، طا تھوڑا بھاری پڑا جاتا ہے، تا باریک پڑا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو حرف مل رہے ہوتے ہیں ان کا ادغام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادغام متجانسین۔ تو اس کی جو دو تین قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی ویڈیو کے اندر یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ تو دیکھیے گا آگے، طائفۃ من اہل الکتاب، طائفتن کے اوپر جو مد ہے وہ تو بڑی مد ہے متصل، اور اسی طرح یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ طائفتن کے بعد تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، تو ادغام ہوگا یرملون کا غنّے کے ساتھ۔ آگے من اہل الکتاب، من نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار حلق کی۔ آگے آمنو بالذی انزل، بالذی پہ مد چھوٹی مد ہے، انزل ایسے پڑھیے گا، اس کو اخفا کریں، یہاں اخفا کریں گے۔ علی الذین آمنوا وجہ النہار، وجہ النہار، یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، نہاری میں را باریک ہے۔ وَكْفُرُوا، یہاں کاف کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ہمس۔ تو یہ مختلف صفات ہوتی ہیں، ہمس ہے، جہر ہے، شدت ہے، رخوت ہے، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح اور اذلاق اور اسمات، اور اس طرح اور بھی صفات ہیں۔ تو یہ حروف کی کچھ صفات ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی میرا ارادہ ہے کہ اب آپ کا ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ آپ تھوڑا سا ذریعے مشکل چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی پڑھنا شروع کریں۔ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَاكْفُرُوا، یہاں ہوگی جی مد، اور یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل۔ لعلہم، عین کا خیال رکھیے، یرجعون میں را پر پڑھا جائے گا، مفخم موٹا تازہ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، یرجعون۔ آئے دیکھیے گا آگے جی 73 ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جی اس آیت کو دیکھیے گا جی، آیت کیا ہے جی؟ وَلَا تُؤْمِنُوا، یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے تو آپ اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، تُؤْمِنُوا، تُؤْمِنُوا،
اور یہاں اس کے بعد جو آخر میں مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، الا لمن تبع، لمن تبع نون ساکنی بعد تا ہے تو یہاں اخفا ہوگا دینکم، یہاں وقف کی علامت ہے تو وقف کر دیں گے آپ یہاں پر، اور وقف میں وصل میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قل ان الہدی، ان نون مشدد ہے یہاں غنہ کیجیے گا، پھر سنیے گا اس کو، قل ان الہدی ہدی اللہ، لفظ اللہ پر ہے موٹا پڑ جائے گا کیوں اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اب یہاں این یؤتا، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو ہوگا ادغام یرملون غنے کے ساتھ، اور اس کی جو مد ہے وہ چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد ہے کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، کھڑا زیر یا مدہ، اور الٹا پیش واو مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں کھڑا زبر ہے، یعنی کہ حروف مدہ میں کیا ہے کھڑا زبر، اور اس کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے جو اگلے لفظ کے شروع میں ہے، تو یہاں چھوٹی مد ہوگی۔ او یحاجوکم، یحاجوکم، یہاں مد یہاں کون سی مد ہے جی، مد لازم کلمی مثقل، عند ربکم، یہاں نون ساکنی بدال یہاں اخفا ہے، ربکم میرا پر ہے وقف کر دیجیے گا کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے۔ آگے دیکھیے گا، قل ان الفضل بید اللہ، قل ان الفضل، یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ بید اللہ، لفظ اللہ کو بہت باریک رکھیے گا، تھوڑا سا بھی موٹا کریں گے تو لفظ کیا ہو جائے گا، بالکل اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے یؤتیہ من یشاء، یہاں وقف کریں گے ذرا مضبوطی کے ساتھ کیونکہ حمزہ کے اوپر آپ سٹاپ کر رہے ہیں، تو ایسے اپنے حمزہ کو ساکن بھی کرنا ہے اور یہاں جھٹکے کے ساتھ اپنے بریک لگانی ہے۔ واللہ واسع علیم، واللہ لفظ اللہ پر ہے اور واسع پہ تنوین کے بعد عین ہے، یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، تیزی سے پڑھیں گے، واللہ واسع علیم۔ آیت آگے جی 74 ہے، یختص برحمتہ من یشاء، جی ہاں بھی وہی مد متصل ہے اور وقف آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہاں پہ، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ لفظ اللہ کو یہاں بھی رکھیے گا پر، اور یہ 3 آیات بینات ہو گئی ہیں جی۔ اب ہم اس کا پڑھتے ہیں ترجمہ جی۔ وقالت، اور کہا، کس نے کہا جی، طائفتن ایک جماعت نے، من سے اہل الکتابی جو کہ اہل کتاب میں سے تھے، کیا کہا انہوں نے کہ آمنو تم ایمان لاؤ، ایمان تم مان لو، بالذی جو کچھ انزل نازل کیا گیا، علی الذین آمنو جو لوگ ایمان والوں پر جو نازل ہوا اس کو تم کیا کرو جی، تم مان لو، وجہ النہاری اول حصہ جو ہے دن کا اس میں مان لو، وکفرو اور منکر ہو جاؤ آخرہ اس کا آخر یعنی شام کو منکر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون شاید وہ پھر جائیں۔ اہل کتاب نے ایک جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، ایک سازش کی، اور بڑی خطرناک قسم کی ان کی پلاننگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ایمان لے کر آئے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، اب کلمہ پڑھا دیے، صبح کے وقت ہم کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن ایسا کریں پھر شام کو پھر ہم پھر جائیں گے اس مذہب سے، یعنی اسلام کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح کوئی 2 بندے جا کر یہ کام حرکت کریں گے، پھر 3 بندے جا کر 4 بندے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے بددل ہو جائیں گے، وہ سوچنے لگ جائیں گے، ان کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ کیا کوئی کچھ مسئلہ تو ہے کہ لوگ صبح مسلمان ہوتے ہیں، شام کو پھر وہ اپنے پرانے مذہب پہ چلے جاتے ہیں، تو اسلام میں نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک پلاننگ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کے بارے میں مطلع کر دیا، بتا دیا کہ یہ شرارتی لوگ یہ حرکت کرنے کا سوچ رہے ہیں جی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور ولا اور نہ، تؤمنو مانو تم، الا سوائے، لمن اس کی جو تبع پیروی کرے، دینکم تمہارا دین، قل کہہ دیں، ان الہدا بے شک ہدایت جو ہے نا، ہد اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان یؤتا کہ دیا گیا ہے، احد کسی کو، مثلا جیسے، ما کچھ، اوتی تم تمہیں دیا گیا،
او یا یحاجوکم وہ حجت کریں تم سے عند سامنے ربکم تمہارے رب کے، قل کہہ دیں ان الفضل بید اللہ بے شک یہ جو فضل ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے من یشاء وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ ہاں جی، تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی وہی مضمون چل رہا ہے جو اس سے پچھلے والی آیت میں تھا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ تم اسلام تو قبول کرو گے جا کر، لیکن تم نے دل سے اسلام قبول نہیں کرنا، اوپر اوپر سے کرنا ہے، باقی ان کی پیروی نہیں کرنی، ماننی اپنی بات ہی ہے جو ہماری انجیل کے اندر تورات کے اندر ہے، لیکن ویسے اوپر اوپر سے کہہ دینا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ساری جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ تم ضد کی وجہ سے کر رہے ہو۔ اب ضد کیا ہے یا حسد کیا ہے؟ وہ یہ حسد ہے کہ کسی اور کو ایسی چیز کیوں مل گئی ہے جیسی ان کے پاس تھی، جیسے نبوت ہے یا آسمانی کتاب ہے۔ اس تورات و انجیل جن کے پاس تھی یہود و نصارہ، ان کو بڑا مان تھا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں آسمانی کتابیں، تو اب یہ ضد یا بغض یا حسد ان کے دل میں آ گیا کہ بھائی یہ چیزیں جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی تھیں یہ تو کسی اور کو کیوں مل گئیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مسلمان کیوں، یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر فضیلتیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، یہ ہدایت بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے۔ یختص برحمتہ من یشاء وہ خاص کر لیتا ہے، یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل بڑے فضل والا ہے، العظیم اور بہت بڑا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔